السلام علیکم۔ رمضان المبارک کے دوسرے عشرے کی دعا، جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ مکمل ہو چکا ہے، اب دوسرے عشرے کا آغاز ہو چکا ہے، تو اس میں جو دعا مانگی جاتی ہے وہ کیا ہے میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ یہ رحمت کا ہے، دوسرا عشرہ یہ مغفرت کا ہے، اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ تو اس میں ہمیں چاہیے کہ ہم جو دعائیں ہیں وہ اللہ سے مانگا کر لے۔ پہلے عشرے کی جو مسنون دعا تھی، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، یہ امید کرتا ہوں آپ لوگوں نے ضرور مانگی ہوگی۔ اور اب دوسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے، اور دوسرے عشرے کی جو دعا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو کثرت کے ساتھ اللہ سے مانگا کر لے۔ دیکھو، رمضان المبارک میں اللہ رب العزت کے رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہے، اور رمضان المبارک تو ایک نیکیوں کا سیزن ہوتا ہے۔ اگر بندہ رمضان المبارک میں اچھے اعمال اختیار کر لے، اللہ سے مانگے، یقیناً اللہ رب العزت ضرور عطا فرمائیں گے۔ دیکھو، دنیا میں اگر آپ کسی سے ایک دفعہ مانگے وہ دے دے گا، دو دفعہ مانگے دے دے گا، تین دفعہ مانگے پھر بھی وہ ناگواری کے ساتھ کچھ دیں گے، لیکن اگر آپ چوتھی دفعہ مانگیں گے تو وہ کہیں گے کہ آپ بار بار جو ہے نا مجھے تنگ کر رہے ہو، اب یہاں سے چلے جائے۔ لیکن اللہ رب العزت کے رحمت وہ کیا ہے، وہ خود فرماتے ہیں ادعونی استجب لکم، تو مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا۔ اللہ اکبر، یہ اللہ رب العزت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے ساتھ دوستی لگائے، ادعونی استجب لکم، تو مجھ سے مانگو۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں میں تمہارے دعاؤں کو قبول کر لوں گا۔ اور یاد رکھنا، جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ رب العزت ناراض ہوتے ہیں۔ الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کی مغز ہے، اسی لیے اللہ رب العزت سے ہمیں کثرت کے ساتھ مانگنا چاہیے۔ دیکھو، چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے مانگیں۔ تو اب پہلا عشرہ جو تھا وہ رحمت کا ہے۔ اللہ رب العزت کے خصوصی رحمت ان لوگوں پر ہوتا ہے جو اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، جو رمضان المبارک میں اللہ کے سے کثرت سے مانگتے ہیں، غفلت کی زندگی نہیں گزارتے۔ یاد رکھنا، دیکھو 12 مہینے ہیں اور اس میں ایک مہینہ یہ سارے مہینوں کا سردار ہے، رمضان المبارک۔ تو اگر اس میں انسان اچھے اعمال اختیار کر لے، نیک اعمال کرتے رہے، یہ 11 مہینے وہ نیک اعمال کے پابند رہیں گے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، اگر کوئی شخص اس ماہ رمضان میں غفلت کے ساتھ یہ وقت گزارے، اللہ کو ناراض کر لے، اللہ کی نافرمانی کر لے، انہیں بھوک پیاس کے سوا کچھ نہیں ملے گا، اور انہیں رمضان کی جو برکات ہے وہ حاصل نہیں ہوں گے۔ اسی لیے رمضان کی جو برسات ہے، رمضان کی جو رحمتیں ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم انہیں سمیٹیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے مانگیں، ہمیں چاہیے کہ ہم رو رو کر اللہ سے اپنے مشکلات کو حل کر لیں۔ ہمارا کوئی در نہیں ہے، ہمارا کوئی اور راستہ نہیں ہے، ہمارا کوئی اور رب نہیں ہے، ہمارا رب صرف اللہ ہے۔ ہم نے انہی کو پکارنا ہے، ان سے مانگنا ہے، وہی دے سکتا ہے، وہی عطا کر سکتا ہے۔ ان کے خزانے میں ذرہ برابر کمی نہیں آ سکتی۔ اگر پوری دنیا مانگے اور سب کو عطا فرمائے، پھر بھی اللہ رب العزت کی خزانے کے اندر کمی نہیں آ سکتی۔ اگر سمندر کے اندر ایک سوئی کوئی ڈبو دے اور سمندر سے جب وہ سوئی کو نکال دے، سمندر کے اندر کمی آ سکتی ہے، لیکن اللہ رب العزت کے خزانے کے اندر کوئی کمی نہیں آ سکتی۔ اس لیے ہم نے اس رب سے مانگنا ہے جس کی بادشاہت کے اندر کمی نہیں آ سکتی، جس کے خزانوں کے اندر کوئی کمی نہیں آ سکتی۔ وہ رب ہے، وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے۔ تو میں آپ لوگوں کو وہ دعا بتانے جا رہا ہوں جو ہم نے دوسرے عشرے کے اندر اللہ رب العزت سے مانگنی ہے۔ وہ کیا ہے؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔
استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، کہ اللہ میرے گناہوں کو بخش دے، میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب، ہر گناہ کو، و اتوب الیہ، اور میں توبہ کرتا ہوں، آپ کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ ہر انسان گناہ گار ہے، دن اور رات اللہ رب العزت کے نافرمانی کرتے ہیں، لیکن ہمیں چاہیے کہ اس رب سے ہم معافی مانگے، دعا کر لے جو گناہوں کو بخشنے والا ہے، جو معاف کرنے والا ہے۔ اللہ رب العزت ہر رات اور خصوصاً تہجد کے وقت آسمانی دنیا پر اترتے ہیں، اور جس طرح اس کا شان ہے، کما یلیق بشانی ہی، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کیسے وہ نزول کریں گے، لیکن اللہ رب العزت آسمانی دنیا پر اترتے ہیں اور آواز لگاتے ہیں، کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا؟ یہ ہم دعا مانگے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، یہ دعا ہم مانگے، کوئی ہے مجھ سے بخشش طلب کرنے والا، ہم بخشش طلب کر لے، اللہ سے معافی مانگے۔ تو اس لیے بھائیوں، ہم کوشش کر لے کہ رمضان المبارک میں اللہ رب العزت سے ہم معافی مانگے اور اس دعا کی جو ہے نا کثرت کر لے۔ امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو کچھ باتیں پسند آ چکی ہوگی۔ اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے ضرور شیئر کیجیے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم۔